میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دودھ پیتے بچے نہیں ہو کہ جو پینسل سے لکھیں اور ریزر سے بگاڑ دیا جائے. آپ بڑے ہو چکے ہیں. اتنا یاد رکھنا جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ بھی تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. یعملون بجہالۃ ثم یتوبون، جو جہالت کے طور پر انجانے میں جو غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. آپ جان بوجھ کر غلطیوں پہ غلطی کرتے رہیں. صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں، پھر صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں، پھر صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ آدمی میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. مجھے غفور الرحیم مانتا ہے لیکن ہماری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. شام کو شراب پیتا ہے، صبح توبہ کرتا ہے، پھر شام کو جام پیتا ہے، پھر صبح توبہ کرتا ہے، پھر شام کو جام پیتا ہے. معاف کیجئے گا، جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ تو اللہ بھی جلدی نہیں معاف کرتا ہے جب تک کہ بندہ عزم مصمم نہ کر لے، پکا ارادہ نہ کر لے کہ اب ہم اس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں اور کبھی نہیں کریں گے. اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم اب پین سے لکھ رہے ہیں. پینسل کا زمانہ چھوٹ چکا ہے. اب جو کچھ بھی آپ کرو گے یاد کرنا یہ غلطی مٹنے والی نہیں ہے، یہ تاریخ بنے گی، یہ اتہاس بنے گا. پینسل سے لکھ کر ریزر سے بگاڑنے والا زمانہ ہمارا ختم ہو چکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا ان کو حکم دو اور ان کو مسجد میں لے جاؤ. کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، کوئی بات نہیں، ان کی عادت ڈلواؤ. لیکن جب 10 سال کے ہو جائیں تو بچپنا ان کا ختم ہو گیا ہے، اور 10 سال کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. فَضْرِبُوهُمْ، تو ان کو مارو اور مسجد میں لے جاؤ. یعنی 7 سال سے لے کر 10 سال تک کی زندگی آپ کی بچپنے کی زندگی شمار کی جا سکتی ہے. لیکن 10 سال کے بعد اب آپ کے ہاتھ میں پینسل نہیں ہے، پین ہے. اب جو بھی آپ کریں گے وہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا، کیونکہ یہ غلطی مٹے گی نہیں. غلط لکھو گے تو لکھ جائے گا، مٹے گا نہیں، نقش ہو جائے گا اور آگے چل کے یہ تاریخ بنے گی. ہٹلر نے جو غلطی کی آج اس کو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں. نپولین نے جو غلطی کی آج اس کو ہم دیکھتے ہیں. حجاج ابن یوسف جو غلط کارنامے کر کے گیا آج اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کو ظالم کہا جاتا ہے. یاد رکھو، اتہاس بناؤ تو اچھا اتہاس بناؤ. ہم نہیں رہیں گے 100 سال کے بعد جب نسلیں آئیں گی تو ہمارا نام لیا جائے اور ہمارا ذکر خیر ہو، ہمارا ذکر خیر ہو، ہمارا ذکر ہٹلر میں نہ ہو، ہمارا شمار حجاج ابن یوسف میں نہ ہو، ہمارا شمار چوروں لٹیروں میں نہ ہو. اتہاس بنانے کی کوشش کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے آپ کا اٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا چلنا بھی اسلامی ہو، آپ کا کھانا بھی اسلامی ہو، آپ کا پینا بھی اسلامی ہو، آپ کا کپڑا پہننا بھی اسلامی ہو، آپ کی شادیاں بھی اسلامی ہوں، آپ کے ولیمے بھی اسلامی ہوں. الغرض زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سارے کے سارے کام اسلام کے طریقے پر ہوں. یہ ہے اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا. کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں؟ ابھی جلسہ ختم ہوگا تب لوگ اپنی اپنی سائیکلیں نکالیں گے، پھر دیکھیے گا لڑائی. لات مارے گا، ہٹ، پہلے ہم آئے، پہلے ہم نکالیں گے گالیاں. یہ جلسے کے بعد دیکھ لیجئے گا. اور فجر کی نماز دیکھ لیجئے گا مسجد میں. ماشاءاللہ کرسیل کے اندر جو بھیڑ آج میں دیکھ رہا ہوں شاید اس سے پہلے میں نے اتنی بھیڑ نہیں دیکھی. اور شاید یہ نتیجہ ہے 2 مرتبہ جو کرونا کا کال رہا ہے اور اس میں کرونا کے پیریڈ میں جو جلسے نہیں ہو سکے، اس کے بعد شاید یہ فرسٹ بار جلسہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی بھیڑ نہیں ہوئی کبھی جو آج ہو رہی ہے. لیکن اس بھیڑ کو ہم کیا مانیں؟ یہ ہماری مسجدیں بتائیں گے. یہ ہماری مسجدیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم فجر میں سو جائیں، ظہر میں آ کے نماز پڑھ لیں، عصر میں پڑھ لیں، مغرب میں پڑھ لیں اور عشاء میں جا کے سو جائیں اور ہمیں لوگ مسلمان کہیں؟ دیکھیے گا ذرا.
آپ چاہتے ہیں کہ ایک آدھ اچھا کام کر لیں، لوگ ہمیں مسلمان کہیں۔ 2-4 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، مثال پر غور کیجئے گا، 2-4 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، 2-4 روزے رکھ لینے سے، 2-4 اسلامی کام کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ مثال دے دوں، بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا ہے، پول، اس پر ابھی بجلی کے تار دوڑائے نہیں گئے ہیں، لیکن دوڑنا ہے۔ لائٹ آئے گی آپ کے گاؤں میں، بجلی کے کھمبے لگا دیے گئے ہیں۔ اچانک آندھی آتی ہے اور آپ کے گاؤں میں آم کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، اچانک پیڑ سے کچھ پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پر، بجلی کے پول پر چپک جاتے ہیں۔ آم کے پیڑ سے پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے، بجلی کے پول پر چپک گئے۔ اب آپ اس بجلی کے پول کو بجلی کا پول کہو گے یا آم کا پیڑ کہو گے؟ کیا کہو گے؟ وہ بجلی کا کھمبا ہے یا آم کا پیڑ؟ جرجیت صاحب یہ کیا ہے؟ جرجیت صاحب بھی کہیں گے بجلی کا کھمبا۔ پاگل، بجلی کا کھمبا کہاں ہے؟ اس پہ آم کے پتے دکھ نہیں رہے تم کو؟ چند آم کے پتوں کے چپک جانے سے کیا بجلی کے کھمبے کی حیثیت بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی۔ بجلی کا کھمبا بجلی کا کھمبا ہی رہے گا۔ آم کے پیڑ کے چند پتے اگر بجلی کے کھمبے پر چپک گئے تو چند پتوں کی وجہ سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہوگا۔ اگر جرجیت صاحب اس کو آم کا پیڑ کہیں گے تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کرو یا رانچی لے جاؤ۔ ارے بجلی کے کھمبے پہ آم کے پتے چپک گئے تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو جائے گا؟ ایک جاہل انسان اپنی جہالت میں مشہور ہے، 2 نمازیں پڑھ لی، 2 روزے رکھ لیے، 2 مسکینوں کو فقیروں کو کھانا کھلا لیا، تو 2-4 اچھے کام کر لینے کی وجہ سے اس انسان کو پورا کا پورا مسلمان کیسے مان لیا جا سکتا ہے؟ جب بجلی کے کھمبے کو 2-4 پتوں کی وجہ سے آپ آم کا پیڑ نہیں کہہ سکتے تو 2-4 اچھے کام کرنے کی وجہ سے آپ کو مسلمان کیسے مانا جائے؟ آم کا پیڑ تبھی مانا جائے گا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو اور اس میں آم کے پھل بھی لگ رہے ہوں، تب وہ آم کہلائے گا۔ جب اس کا جڑ بھی آم کا ہو، اس کے ٹہنیاں، اس کی شاخیں بھی آم کی ہوں، اس کے پتے بھی آم کے ہوں اور اس میں آم لگتا ہو، تب آپ کہیں گے آم کا پیڑ۔ آپ مسلمان اس وقت کہلائے جائیں گے جب آپ کی جڑ اسلامی ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کی سوچ اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کا رہن سہن اسلامی ہو، آپ کی شادیاں اسلامی ہو، آپ کے طریقے اسلامی ہو، آپ کی عبادات اسلامی ہو۔ یہ سب کام جب اپنی جڑ سے جڑے ہوئے ہوں گے اور اسلامی ہوں گے تب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہے۔ مولانا مثال تو بڑی اچھی دی ہے آپ نے، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ کتنی دیر کے لیے؟ پھر سن لو میری ایک بات، بے وقوف ہے اور پاگل ہے وہ انسان جو 2-4 نیک کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے کیریئر سے، اپنے اخلاق سے مسلمان ہو، اپنی جڑ سے مسلمان ہو، اپنی بنیاد سے مسلمان ہو، نیچے سے لے کے اوپر تک پورا کا پورا مسلمان ہو، تب وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ پھر سن لو، آم کے پیڑ کے چند پتے کسی بجلی کے کھمبے پر چپک جائیں تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 2-4 نمازیں، 2-4 روزے، 2-4 فقیروں کو کھانا، 2-4 ہزار روپے کا صدقہ اور خیرات کر دینے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے مسلمان ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان بنو، اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، تم نہ مرو، لیکن جب بھی موت کا فرشتہ تمہارے حلق پر سوار ہو جائے، تمہارے سینے پر بیٹھ جائے اور وہ تمہاری روح نکالنے لگے، جب تمہاری روح قبض عنصری سے نکل رہی ہو تو تم اس وقت پورے کے پورے مسلمان رہنا، تم اس وقت پورے کے پورے مسلمان ہونا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جب بھی مرو تو پورے کے پورے مسلمان ہو کر مرو۔ مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے، مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے۔ عبداللہ ابن ادریس بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں۔ صفت الصفہ میں علامہ ابن قیم نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی۔ عبداللہ ابن ادریس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو میری بیٹی؟ کہا ابو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے اور میں روؤں نہیں، کیوں نہ روؤں؟ یہ فطری آنسو ہیں جو آنا ہی ہر بیٹی کے آنکھوں میں۔ باپ نے کہا اے میری بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ اللہ کے پاس جا رہا ہے، تم جس گھر میں رہ رہی ہو اب تک میں نے اس گھر کے اندر 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، میں نے اس گھر کے اندر اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ ہمیں بخشے گا، وہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، وہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اہل ایمان اپنے عملوں کا احتساب کرتے ہیں، اپنے عملوں کا حساب و کتاب لیتے ہیں۔ امام بخاری الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ حضرت زید ابن ثابت کا نقل کرتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے، عشاء کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، حضرت زید ابن ثابت اپنے مہمان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسجد میں، مسجد قریب تھی ان کے گھر سے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم۔ ان کے مہمان نے کہا ہے اذان ہو گئی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد قریب ہے، چلیے تھوڑے سے بڑے بڑے قدم رکھیے اور مسجد میں چلیے۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے کیا کہا؟ فرمایا کہ آئے میرے مہمان، تم نہیں جانتے ہو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے ایک مسجد میں خطبے میں کہا تھا کہ مسجد کی طرف جو شخص نماز کی نیت سے جائے گا اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی جو 10 نیکی کے برابر ہوگی، اور ایک گناہ اس کا مٹایا جائے گا۔ جو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کی نیت سے، ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک جاتے ہوئے میرے قدموں کی تعداد بڑھ جائے اور میرے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں، میرے قدم کی سنکھیا بڑھ جائے، میرے پیروں کے قدم کی تعداد بڑھ جائے اور میری زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں اللہ رب العالمین کی یہاں، اور زیادہ گناہ مٹ جائیں۔ اہل ایمان مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ایک ایک نیکی کو گن گن کے رکھتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن ادریس نے کہا میں نے اس گھر میں 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو بھی یاد رکھتا ہے کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ بستر پہ جب سوتا ہے رات میں تو سوچتا ہے کہ دن بھر میں ہم نے اچھے کام کتنے کیے ہیں اور برے کام کتنے کیے ہیں، اور برے کام جتنے کیے ہیں کل کوشش کریں کہ ہم اس سے کم کریں اور اچھے کام میں ہم تھوڑا سا اس کی تعداد کو بڑھائیں۔ یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے۔
حضرت سلیمان تیمی کے جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے. پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے ایک گناہ میں نے کر لیا تھا، اس گناہ کی توبہ میں 27 سال سے کر رہا ہوں، آج اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی یا نہیں کی. اندازہ لگائیے، ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا اور کیا کہہ رہے ہیں 27 سال سے اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا میری توبہ. اور ہم تو 27 سال پہلے ایک گناہ، ہم تو ایک دن میں ہزاروں گناہ کر جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا اور 27 سال کے بعد آج تک میں توبہ کر رہا ہوں، اب میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے تو رو اس لیے رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی. تو پوچھا گیا تم کون سا گناہ کیے تھے؟ تو گناہ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، کوئی گناہ ہی نہیں. 27 سال پہلے پوچھا گناہ کون سا کیا؟ تو حضرت سلیمان تیمی نے کیا کہا تھا کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. بدعتی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگا لیجئے. میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، 27 سال سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر لعنت، فلعنت اللہ علی من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی سے سلام کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں. بدعتی سے سلام کر لیا تو 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں. جو لوگ اپنی لڑکیوں اور اپنی بہنوں کی شادی بدعتیوں کو دے رہے ہیں ان کے گناہ کا عالم کیا ہوگا وہ سوچیں. اپنے گھر کا داماد بدعتیوں کو بنا رہے ہیں وہ سوچیں، اور روزانہ وہ بدعتی داماد تمہارے گھر پہ آ کر کھاتا ہے پیتا ہے اور تم اپنے داماد اس بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو وہ لوگ سوچیں. اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. موضوع تو بڑا اچھا ہے لیکن ہے کون داخل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا، فجر کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر نیتا بننے کے چکر میں، چناؤ جیتنے کے چکر میں، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگا لیتا ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی انٹری کہیں اور ہو جاتی ہے. یہ منظر دیکھنا ہو تو آج کے زمانے میں تم دیکھ سکتے ہو. یہ کوئی جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک ہے تمہارا تہوار تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں، نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے، نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پہ مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے، تم اپنا تیوہار کرو، ہم اپنا تیوہار کر رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ہم اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل نہیں ہیں۔ اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے، جو قانون اسلام نے بنا دی اس کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے، ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے، جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ انسانیت کی مثال قائم کرو، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تیوہاروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تیوہاروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے، اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ہمیں آدھا دورا نہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے۔ جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم کسی سے ملیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہوں اور خیریت پوچھ رہے ہوں تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ۔ جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چڑھ رہے ہوں یا چھت پہ چڑھ رہے ہوں، سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہوں، تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہوں یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو نیچے اتر رہا ہو، یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہوں، تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہوں تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہوں ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے، الحمدللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا، مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے، مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے، ماں باپ سے ملیں تو اللہ کا نام لیا جائے، گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں، اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں، اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو۔ جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں، اللہم باسمک اموت واحیا، ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو، 10 بار سبحان، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر۔ تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ کوئی گناہ
کے قریب ہم پہنچ گئے. اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو، اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل، ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں، ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں، لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں. اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے، اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں، اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں، ذرا سوچیے. پانی کا ایک گلاس ہے، جگ ہے ہمارے پاس، لوٹا پانی کا ایک جگ ہے، اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں. اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا. 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا. آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں. پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا، 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا. جب تک ڈلا تھا، جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق.